السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمارے آپ کے درمیان جس موضوع پر گفتگو ہے وہ موضوع ہے تاریخ اسلام، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں. میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلسوں میں جو چیز عرض کی وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، اس کے علاوہ اسلامی واقعات جن کتابوں میں بھی ہیں، ہم کو غلطیوں کا انبار نظر آتا ہے، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں کبھی کبھی اعتراض کرنے والے سیرت سرور کائنات پر، اسلام پر، مذہب پر اعتراض کرتے ہیں. حوالہ ان کتابوں کا دیتے ہیں کہ اس کتاب میں ایسا لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس کتاب میں ایسا لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے. اس کے نتیجے میں ہماری قوم کے نوجوان خاص طور سے پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب وہ ایسا کہہ رہے تھے لوگ، ایسا لکھا ہے کیا کتاب میں؟ اور اگر ایسا لکھا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا. یہ سمجھیے 1% لوگ ایسے ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں. 99% جو ہیں وہ گھٹ کے رہ جاتے ہیں. ان کو یا تو کوئی مولوی ملتا نہیں، یا ان کی ہمت نہیں پڑتی، یا وہ شائی نیچر کے ہوتے ہیں، شرما جاتے ہیں، نہیں پوچھنا چاہتے. بہرحال 99% جو ہیں وہ گھٹ گھٹ کے رہتے ہیں. لہذا میں نے یہ سبجیکٹ جو تیار کیا یہ اس بنیاد پر تیار کیا کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک کسوٹی دے دوں، تاکہ آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے جب کتاب پڑھیں تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ روایت غلط ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ معتبر ہے، یہ غیر معتبر ہے، یہ ہم مانیں گے اور یہ ہم نہیں مانیں گے. اب رہ گیا ہے کہ کسی نے لکھی ہو. میں ایک دن مجلس میں آپ کی خدمت میں اشارتاً کہہ چکا ہوں، بالکل شاید پہلی یا دوسری مجلس میں، کہ عالم اسلام میں سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں اللہ و رسول نہیں پیارے ہیں، راوی پیارے ہیں، کتابوں کے رائٹر پیارے ہیں، کتابیں پیاری ہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہے، لہذا ہم کیسے نہ مانیں. سیرت رسول پر برا اثر پڑ رہا ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے. رسول کی سیرت رہے یا جائے، ہمارا رائٹر بچ جائے. جس نے کتاب لکھی ہے اس کے دامن پر کوئی داغ نہ لگنے پائے.
قرآن نے جو کہا ہے وہ کیا ہے اس سے ہمیں بحث نہیں، ہمیں راوی نے جو کہا ہے وہ بھروسے کے قابل ہے ہمیں۔ تو عالم اسلام جو ہے وہ راویوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، عالم اسلام جو ہے وہ حدیثوں کی کتابوں کے کمپائلرز کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ بگڑتی ہے، اور جب بات بگڑتی ہے تو بدنام نہ میں ہوتا ہوں نہ آپ ہوتے ہیں، بدنام یا دین ہوتا ہے یا دین کے رہبر ہوتے ہیں۔ لہذا میں نے ایک ٹچ اسٹون، ایک کسوٹی، ایک اصول بنا کے آپ کو دے دیا اتنے دنوں کی محنت میں کہ 3 باتیں ہمیشہ پیش نظر رکھیے گا۔ اگر نورانیت کے خلاف بات آ رہی ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ محمد و آل محمد نورانی ہے۔ اگر علم کے خلاف بات آ رہی ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے مکتب میں تعلیم دی ہے۔ اور اگر عصمت کے خلاف بات آ رہی ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ اب اگر کوئی روایت ایسی آتی ہے جو نورانیت، علم و عصمت کے خلاف نہیں ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیجئے، وہ ضرور صحیح روایت۔ اب اس تمہید کے بعد اور اس گفتگو کے بعد میں اپنا مضمون شروع کرتا ہوں۔ ابھی تک تو میں آپ کے واسطے جو کچھ پڑھ رہا تھا وہ ایک تمہید تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مضمون شروع کروں، لیکن ابھی جو 5 مجلسیں باقی ہیں ان میں اپنا مضمون سنا کے آپ کو اپنی بات مکمل کروں کہ کائنات عالم میں اندھیرا تھا، علم کی جگہ جہالت کا راج تھا، عدل و انصاف کی جگہ ظلم کا راج تھا، انسان کی جان کی قیمت نہ تھی، غلام آدمی نہیں سمجھے جاتے تھے، طاقت اصل چیز سمجھی جاتی تھی، جتھے والے جو چاہتے تھے کر گزرتے تھے، انسانیت فریاد کر رہی تھی، شرافت کراہ رہی تھی کہ اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کیا اور اپنے سب سے بڑے رسول کو مکے کی سرزمین پر بھیجا۔ سرور کائنات کی ولادت باسعادت سن 1 عام الفیل، یعنی وہ سال جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا تھا، 17ویں ربیع الاول جمعے کے دن صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ اب تاریخ ولادت کے سلسلے میں جو علماء اسلام میں اختلافات ہیں، ان اختلافات کے اوپر آپ توجہ نہ دیجیے، اس لیے کہ اس میں آپ اپنا وقت ضائع کر کے کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ اس میں وقت ضائع کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رہ گیا یہ کہ ہاں میں نے جو بات پڑھی اس کی جواب دہی میرے ذمہ ہے۔ میں نے جو بات پڑھی وہ یہ کہ 17ویں ربیع الاول جمعے کے دن سن 1 عام الفیل وقت صبح صادق سرکار کی ولادت ہوئی۔ 17ویں ربیع الاول میں نے کیسے پڑھی؟ میری دلیل یہ ہے کہ بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر فیملی سورس معتبر ہوتا ہے۔ آپ 52 برس سے میری مجلس سن رہے ہیں، جو پہلے سال سے مجلس سن رہا ہے اس کو 52 برس ہو گئے ہیں سنتے سنتے میری مجلس، لیکن میری آپ کی 52 برس کی ملاقات جو ہے 52 ایئرس کی ملاقات، کیا اس ملاقات نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ میری ڈیٹ آف برتھ بتا سکیں؟ کیا اس 52 سال کی ملاقات نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ میری ڈیٹ آف برتھ بتا سکیں؟ معلوم ملاقات اپنی جگہ ہے، ڈیٹ آف برتھ بالکل ایک پرائیویٹ اور پرسنل معاملہ ہے۔ یہ معلوم کرنا ہے تو میرے گھر والوں سے پوچھئے، مجلس میں آنے والوں سے نہ پوچھئے۔
یہ بات اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو میرے گھر میں جائیے، اور میرے گھر سے اور میرے فیملی سورسز جو ہیں ان سے معلوم کیجیے، وہاں آپ کو لکھی بھی مل جائے گی، وہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جو بتا دیں گے کہ میں کب پیدا ہوا۔ تو دیکھیے تاریخ پیدائش بھی اور تاریخ وفات بھی یہ دونوں فیملی سورسز سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہمیں رسول کی تاریخ ولادت بھی معلوم ہے، ہمیں رسول کی تاریخ وفات بھی معلوم ہے، لیکن ہمارا سورس سن لیجئے، پیدائش کی تاریخ ابو طالب نے بتائی، وفات کی تاریخ علی نے بتائی۔ پیدائش کی تاریخ اس نے بتائی جس نے دنیا میں آنے کے بعد پہلے اپنی آغوش میں لیا، پہلے اپنے پیار نچھاور کیے، تاریخ پیدائش اس نے بتائی، اور تاریخ وفات اس نے بتائی جس نے رو رو کے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی، قبر میں لٹایا، ان نے تاریخ وفات بتائی۔ تو سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہمارے ذرائع کے مطابق 17ویں ربیع الاول سن 1 عام الفیل جمعے کے دن طلوع صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے وقت اور وہ شب جس کے سویرے ولادت ہوئی ہے، کچھ خاص واقعات دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ہر ساحر جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا سحر باطل ہو گیا، اور اس رات ان کا سارا حساب کتاب جو تھا وہ فیل ہو گیا۔ ہر بادشاہ کا تخت سویرے الٹا ملا، جیسے کسی نے اس کو الٹ دیا۔ ساوا ایک دریا تھا جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، پورا دریا اس رات اچانک خشک ہو گیا، ایسا لگا جیسے زمین اس کو نگل گئی ہے، کیا ہوا؟ وہ بحیرہ ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ اور کسریٰ کا جو محل ہے، جو لوگ عراق کی زیارت کو گئے ہیں وہ اگر قصر ابیض گئے ہیں مدائن میں تو اس کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں۔ بغداد کے پاس ایک علاقہ ہے مدائن جہاں حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے، وہاں کے اوپر قصر ابیض کے نشانات طاق کسریٰ کے نام سے باقی ہیں۔ اس کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے شب ولادت سرور کائنات گر گئے۔ تاریخ نے یوں ہی لکھا ہے، اب مجھے معلوم نہیں، مگر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جس رات کے سویرے حضور پیدا ہوئے ہیں کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے خود بخود گر گئے۔ محل کے 14 کنگورے گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شاید اشارہ مل رہا ہو کہ یہ نہ سمجھنا ایک آیا ہے، 14 آئے ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی بی بی آمنہ نے وقت ولادت آیات الہی کا مشاہدہ کیا اور ایسا نور چمکا جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام تک کے محل دیکھے۔ چاہنے والے دادا نے اپنے یتیم پوتے کو اپنی آغوش میں لیا، چاہنے والے چچا نے اپنے یتیم بھتیجے کو اپنے کلیجے سے لگایا، اور یہ بچہ گھر میں شہزادوں کی طرح پلنے لگا۔ کبھی کبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آتے ہی اعلان رسالت کیوں نہ فرما دیا، اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ نے آتے ہی اعلان رسالت فرمایا۔ دیکھیے غور کیجیے گا، مسئلے میں دونوں کے فرق ہے۔ عیسیٰ کی ولادت
اس طرح ہوئی تھی کہ بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اگر عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نہ بولتے اور اپنی عظمت کا اعلان نہ کرتے تو عیسیٰ کے متعلق زبانوں میں نہ جانے کیا کہہ دیا جاتا۔ لہذا جناب عیسیٰ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ولادت کے ساتھ اپنی عظمت و جلالت و نبوت کا اعلان کریں، تاکہ جن دماغوں میں بیماری اور مرض ہے ان دماغوں سے خراب خیالات جو ہیں وہ نکل جائیں۔ سرور کائنات کی ولادت کے وقت ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، لیکن یہ تصور کر لینا کہ یہ نبی نہیں پیدا ہوئے تھے یہ غلط ہے۔ نبی آیا دنیا میں تو نبی تھا، اب رہ گیا یہ کہ اس نے کار نبوت کب شروع کیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ دو باتیں ہیں، بچے اس فرق کو سمجھیں، یعنی وہ اس صلاحیت کا مالک ہے کہ نہیں۔ میں بمبئی آیا مجلسیں پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھنا ہے مجھے آج رات سے، میں سویرے آیا، سویرے کی فلائٹ سے 9 بجے دن کو پہنچا بمبئی، مجلس پڑھنا ہے مجھے 9 بجے رات کو، تو کیا 9 بجے دن سے جب سے میں بمبئی آیا کیا میں ذاکر نہیں ہوں؟ یا مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے کیا؟ جب میں بمبئی ایئرپورٹ پر یا اسٹیشن پر جہاں آیا میں نے قدم رکھا تو اس وقت بھی میں ذاکر تھا، لیکن مجلس کا اعلان چونکہ 9 بجے رات کو ہے، لہذا اب میرا پرفارمنس 9 بجے رات سے شروع ہوگا۔ بحضور سرور کائنات جب اس دنیا میں آئے تو نبی تھے، اب جب مشیت پروردگار ہوگی جب اعلان رسالت ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، کیونکہ یہ موضوع بڑا سیریس ہے لہذا میں اس کے اندر 2-3 ٹکڑے ہمیشہ ایسے، تاکہ سنجیدہ لوگ بھی غور کریں۔ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں، دیکھیے بڑی مشکل کی بات یہ ہے اور مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے کہ لوگ ہماری تقریریں جذباتی ہو کے سنتے ہیں، یا ہم کو کسی فرقے یا کسی مذہب کے دائرے میں قید کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، ہم آپ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ہم کو کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی علاقے میں قید کر کے نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ جو بات ہے وہ قابل غور ہے کہ نہیں ہے۔ وہ روایتیں جو اسلام کی تاریخ جن سے بھری پڑی ہے کہ 40 برس کے سن میں جبریل کو دیکھا اور دیکھ کے ڈر گئے اور انہوں نے پکڑ کے سینہ چیرا، اور بی بی خدیجہ کے پاس وہ ڈرے ہوئے آئے اور وہ اپنے کزن کے پاس گئیں اور انہیں خوشخبری دی کہ تمہارا شوہر نبی ہونے والا ہے، وہ کسی نے لکھی ہوں، اس سے بحث نہیں، کسی نے لکھی ہوں، لیکن جس نے بھی لکھی ہیں آپ کے نبی سے مرتبے میں کم ہی ہے نا۔ جس نے بھی لکھی ہوں، جو مولانا بھی ہوں، اس سے بحث نہیں، جو راوی بھی ہوں، جو صاحب بھی ہوں، آپ ان کو رسول سے کم ہی چاہتے ہیں نا۔ تو اگر یہ آپشن ہو کہ دونوں میں آپ کس کو اختیار کریں گے تو آپ کس کا دامن تھامیے گا، مولانا کا کہ رسول اللہ کا؟ اب میں سوال کرتا ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچ کے جواب دیجئے، یہ نہ کہیے کہ ہماری روایت پر اعتراض کر دیا انہوں نے صاحب۔ ہماری تمہاری کا سوال نہیں ہے، رسول اللہ ہمارے بھی ہیں، رسول اللہ آپ کے بھی ہیں، سب کے ہیں۔ وہ 40 برس جو اعلان رسالت سے پہلے گزرے اس میں رسول کی حیثیت معین کیجئے کیا تھی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں سارا معاشرہ کافر تھا، تو یہ کافر تھے کہ مومن تھے؟ پہلے یہ توجہ، اگر مومن تھے تو کس نبی کے فالوور تھے؟ دین عیسیٰ پر تھے کہ ملت ابراہیم پر تھے؟ چاہے دین عیسیٰ پر مانیے
چاہے ملت ابراہیم پر مانیے. اگر ملت ابراہیم پر تھے تو ابراہیم ان کے نبی تھے، یہ ان کے امتی تھے. اگر دین عیسیٰ پر تھے تو عیسیٰ ان کے نبی تھے، یہ امتی تھے. تو 40 برس تک یہ سبارڈینیٹ رہے کسی نبی کے، اس کے بعد حاکم بن گئے اس کے. آپ حیثیت معین کیجئے کہ آپ کے رسول کی حیثیت کیا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 40 برس کا سن پختہ عمر کا سن ہوتا ہے. بچپن نہیں ہوتا کہ ان کا بچپن تھا اس میں کیا نہ. 40 برس کی عمر میں انسان کے اندر پختگی اور میچورٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو سرور کائنات کا بچپن جو گزرا، کمسنی جو گزری، نوجوانی جو گزری، جوانی جو گزری، یہ کس حیثیت سے گزری؟ ہم نے جو اہل بیت کے ذریعے معلوم کیا وہ یہ معلوم ہم کو بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائے بحیثیت نبی کے، اور مرسل اعظم تھے وقت ولادت بھی. وہ یہ نہیں کہ بعد میں ہو گئے، اعلان بعد میں ہوا. رہ گیا ہے کہ کام کی نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ بھی سمجھ لیجیے آپ. میں اکثر پڑھتا ہوں یہ بات، نہیں ہے کہ کسان کا کام اس دن سے نہیں شروع ہوتا جس دن سے زمین میں بیج ڈالتا ہے، بلکہ وہ آن کے زمین کو تیار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، فرٹیلائزر ملاتا ہے. جب کھیتوں کی زمینیں تیار ہو جاتی ہیں اور موسم مناسب ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس میں بیج ڈالتا ہے. جب اگتے ہیں ایسے ہی زمین پر بیج ڈال دیجئے تو چڑیاں چگ جائیں گی، بیجوں کو کچھ اگنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی، سرور کائنات جس علاقے میں آئے تھے وہاں ذہنوں کی زمین اتنی بنجر تھی، اتنی خراب تھی، اتنی تاریک تھی کہ سرور کائنات نے 40 سال تک اپنے اخلاق کا پانی اس میں شامل کیا، اپنے کردار کی نورانیت اس کے اندر شامل کی، اپنے عمل کی شرافت اس کے اندر شامل کی. جب ذہن انسانی اور فکر انسانی کو اس قابل بنا لیا کہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکے، جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، صلوات بھیجتے ہیں محمد. آپ کی سیرت پاک کے تعلق سے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت کم سنی میں اور بہت بچپن میں عام بچوں سے بالکل الگ تھے. نہ وہ انداز تھے، نہ وہ طور طریقے تھے، نہ وہ کھیل کود تھا، نہ وہ کیفیتیں تھی جو بچوں میں ہوتی ہیں، بلکہ سنجیدگی، ذہن کی پختگی، فکر کی بلندی، اخلاق کی وسعت، ان تمام چیزوں نے مل کے اس بچے کو عام بچوں سے بالکل الگ بنا دیا. دوسری چیز جو سرور کائنات کے تعلق سے کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی مشیت کو دخل ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عام انسانوں کی طریقے سے نہیں تھی. اور عام بچے جس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں اس طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں تھا کہ 6 مہینے کا بچہ جتنا ہوتا ہے یا سال بھر کا بچہ جتنا ہوتا ہے، بلکہ آپ کا ڈیولپمنٹ جو تھا بہت فاسٹ اور عام انسانوں کے ڈیولپمنٹ سے مختلف تھا. یہ شہزادہ ابھی 5 سال کا تھا کہ اس کے دادا نے دنیا سے رخصت کی، اور باپ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے. ماں نے بھی داغ مفارقت دیا اور چاہنے والا دادا بھی رخصت ہو گیا. لیکن دادا نے جاتے جاتے کائنات کی سب سے عظیم دولت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے
اس شہزادے کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ سلام ہو ابو طالب پر جنہوں نے اور ان کی بیوی نے مل کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دیکھیے وہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں، بڑا تجربہ ہے ہمارا زندگی کا، پھر ہم نے زندگی کھلی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لوگ بچوں کو پال لیتے ہیں اور ان سے وہی محبت کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں، مگر عام طور سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خود اولاد نہیں ہوتی۔ عام طور سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود دولت اولاد سے محروم ہوتے ہیں، اور ایک مدت کے بعد جب ان کو مایوسی ہو جاتی ہے کہ اب ان کی وہ ایج نہیں رہی کہ ان کی اولاد ہو، تو کوئی بچہ لے لیتے ہیں، اور پھر ماں بھی بھول جاتی ہے کہ وہ اس کی اصلی ماں نہیں ہے، اور باپ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ اس کا اصلی باپ نہیں ہے، بڑے پیار سے اس کو پالتے ہیں۔ لیکن جس کے خود اولاد ہو وہ دوسرے کے بچے کو اولاد کی طرح پالے، یہ مشکل ہے۔ دیکھیے میں لفظ ناپ تول کے بول رہا ہوں، جس کے خود اولاد موجود ہو وہ دوسرے کی اولاد کو اس طرح پالے جیسے اپنی اولاد کو پال رہا ہے، یہ مشکل ہے۔ مشکل ہے کا مطلب یہ ناممکن نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ لیکن جس کی اولاد موجود ہو وہ دوسرے کے بچے کو اس طرح پالے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کے اس کا خیال رکھے، یہ ناممکن ہے۔ ابو طالب اور ام المومنین جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ ناممکن ممکن کر کے دکھایا، باوجود اس کے کہ ان کے گھر خود اولادیں تھیں، مگر انہوں نے اس طرح پالا اس کائنات کی دولت کو، اس طرح پالا اس کائنات کی دولت کو کہ اپنی اولادوں کو نظر انداز کیا اور اس شہزادے کو پالتے رہے، اور خالی پالتے ہی نہیں رہے بلکہ ابو طالب نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ عزیزان گرامی، ابو طالب کے کارنامے کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ ابو طالب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آرگنائزیشنز کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، مدد کی جاتی ہے، کہیں مدرسہ چل رہا ہے، کوئی چیریٹی کا ٹھکانہ ہے، وار ہاؤس ہے، آپ نے $1 ملین دے دیے، ٹھیک ہے، بہت بڑا کام کیا، بہت کار خیر ہے، لیکن $1 ملین ایک اسٹیج پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی ضرورتیں پوری ہوں گی، میں نے مانا، لیکن ایک اسٹیج پہ جا کے کیش جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک بہت بڑی پراپرٹی جس کی آمدنی ملینز میں تھی وہ بھی لکھ دی اس کے نام، تو اب یہ پراپرٹی رہے گی پرماننٹ، ہمیشہ انکم آتی رہے گی، آرگنائزیشن کو ملتی رہے گی، آرگنائزیشن چلتا رہے گا۔ ابو طالب کا یہ احسان ہے کہ اسلام کے رننگ بیلنس میں تو اپنا اثر ڈالا، اور اسلام کے فکس ڈپازٹ میں اپنی پوری نسل رکھ دی، اپنا پورا خاندان رکھ دیا کہ صبح قیامت تک آج تک جو دین کا نظام قائم ہے وہ ابو طالب ہی کا ایک بیٹا ہے جس کی وجہ سے صلوات بھیجتے ہیں۔ قافلہ مکے سے تجارتی قافلہ ہر سال نکل کے شام جاتا تھا۔ رسول اللہ کی نوعمری تھی۔ تاریخ میں 2 ورژن ہیں، ایک یہ کہ چچا خود لے گئے، ایک یہ کہ بھتیجے نے کہا ہم بھی چلیں گے، اب جو بھی ہو ساتھ لے کے گئے۔ مکے اور شام کے بیچ میں سیریا ہی کے علاقے میں
ایک جگہ ایسی ہے جہاں سامنے قافلے ٹھہرتے ہیں اور اوپر سامنے ادھر پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے اوپر ایک چرچ ہے. اس چرچ میں ایک راہب رہتا تھا, ایک عالم رہتا تھا. وہ کبھی کبھی باہر سے کھڑکی سے نیچے ٹھہرنے والے قافلوں کو بھی دیکھتا تھا. ایک دن جو اس نے دیکھا تو اس کی نگاہیں ایک بچے پر جم گئیں اور وہ دیکھتا ہی رہا دیر تک. پھر اس نے وہاں سے آدمی بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ یہ کون سا قافلہ ہے اور کہاں کا قافلہ ہے. تو اس کے آدمی نے آن کے تحقیق کی اور وہاں جا کے اس کو بتایا کہ یہ مکے والوں کا قافلہ ہے اور یہ قبیلہ قریش کے لوگ ہیں جو اپنا قافلہ لے کے شام جا رہے ہیں تجارتی بات. اس نے وہاں سے میسج بھیجوایا سردار قافلہ کے نام جو جناب ابو طالب تھے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آج رات کو آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں, نان و نمک ہمارے یہاں نوش کریں, کھانا ہمارے ساتھ. ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی دعوت تھی, کوئی آدمی کسی کو اخلاقاً کھانے میں بلاتا ہے. جناب ابو طالب نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے ساتھ اپنے قافلے والوں کو لے کے چلے گئے. اب یہ بات پتہ نہیں حکم خدا سے ہوئی, پتہ نہیں منشاء نبوت سے ہوئی, پتہ نہیں ابو طالب کی ذہانت سے ہوئی, میں کہہ نہیں سکتا. لیکن ابو طالب جب قافلے والوں کو لے کے پہنچے تو وہ راہب ایک ایک سے ملا میزبان کی حیثیت سے اور ہر ایک کو اس نے انٹرٹین کیا, جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں. اور اس کے بعد ابو طالب سے کہنے لگا کہ ایک آدمی اس میں کم ہے, آپ جو لوگ لائے ہیں اس میں ایک آدمی کم ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں ایک آدمی کم ہے, ہمارا بھتیجا ہے, وہ ہم اس کو لائے نہیں, اس کو سامان کے پاس چھوڑ دیا ہے. بات یہ ہمارے پاس سامان بھی ہے تو کوئی آدمی سامان کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے, تو ہم نے اس کو سامان کی حفاظت کے واسطے چھوڑ دیا. تو کہنے لگا کہ ہم اپنے آدمی بھیجے دیتے ہیں, وہ آپ کے سامان کی حفاظت کریں گے اور اس کو آپ بلائیے, اسی کے لیے تو ہم نے دعوت کی. اس دعوت کا چیف گیسٹ تو وہی بچہ ہے جس کو آپ چھوڑ آئے, اس کے بغیر دعوت کہاں ہوگی. ہم آدمی اپنے بھیجے دیتے ہیں, ہم آپ کے سامان کی حفاظت ہوگی, کہیں جائے گا نہیں, اس کو آپ بلائیے. آدمی چلے گئے, سرکار آئے, راہب نے بڑا احترام کیا, بڑی عزت کی, چیف گیسٹ کے طریقے سے ٹریٹمنٹ دیا, کھانا کھلایا. اور جب کھانا وانا ہو گیا, لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے, تو راہب نے ابو طالب سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ الگ بات کرنا. وہ ان کو لے کے الگ گیا, کہا کہ آپ اس بچے کو لیے ہوئے سفر میں کہاں نکل آئے, آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے. میں اس کے اندر سارے وہ آثار دیکھ رہا ہوں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھے ہیں. یہی اللہ کا آخری نبی ہے اور یہی اللہ کا آخری پیغمبر ہے, اور میں ویسا راہب نہیں ہوں دنیا والا. میری عمر وفا نہیں کرے گی. اگر میری عمر وفا کرتی تو میں پہلا شخص ہوتا کہ اس پر ایمان لاتا.
جب یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن میری عمر میں بہت کم وقت باقی ہے، لیکن آپ اس کو حفاظت سے رکھیے، گھر سے نہ نکالیے، اس لیے کہ اگر یہود و نصارہ دیکھ لیں گے اور ان کو پتہ لگ جائے گا اس کا اور پہچان لیا گیا کہیں ہے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے۔ لہذا آپ اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے اندر کسی کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ راہب تو اتنا چاہنے والا نکلا کہ وہ بات بتا رہا ہے عبادت کی، اور چچا جو ہے وہ سفر میں لیے گھوم رہے ہیں، ان کو خیال چاہیے تھا کہ وہ لے کے نہ نکلتے۔ بھائی اس کے اندر آپ کا دماغ ایک، میں جانتا ہوں، میں مجلس سے پڑھتا ہوں، میں دماغ کی ریڈنگ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کتنے دماغوں میں یہ سوال کوشچن مارک بن گیا کہ راہب نے تو یہ بات کہی، ابو طالب کیسے تھے جو لے کے نکلا، مگر اس کے اندر ایک باریک نقطہ آپ بھول گئے، وہ ابو طالب تھے جو مکے کی پرمحن زندگی میں حفاظت کر سکتا ہے، کیا سفر میں نہ کرے گا؟ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اچھا صاحب اب سنیے بس چند منٹ۔ یہ واقعہ حضرت کی کمسنی کا ہے، عمر مبارک 23 برس تھی، 23 ایئرس، جب بی بی خدیجہ کا سامان تجارت لے کے پہلی مرتبہ سفر کو گئے، انڈیپینڈنٹ قافلے کے سردار کی حیثیت سے۔ عمر مبارک 24 سال کی تھی جب بی بی خدیجہ کا سامان دوسری مرتبہ لے کے سفر کو گئے۔ وقت میرے پاس تنگ ہے، میں صرف آپ کو 2 واقعے سناؤں گا اور اس کے بعد کل میں تاریخ اسلام کے ایک بڑے کانٹروورشل واقعے کو جو سیرت سرور کائنات سے تعلق ہے، یعنی حضور کی فیملی لائف، حضور کی بیویاں، حضور کے ازواج کی تعداد، جس کے اوپر دنیا میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں، یہ زندگی رہی تو آپ کو کل سنا، کل کی مجلس میں، اس لیے کہ سینکڑوں دشمنان اسلام رسول کی سیرت کو اس بہانے غلط طریقے سے پیش کرتے، لہذا ہم کل اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں۔ آج تو صرف اتنا کہ ایک شخص تھا جس کا نام میسرہ تھا، میسرہ بی بی خدیجہ کا غلام تھا اور بی بی خدیجہ کی طرف سے قافلے میں جاتا تھا اور ان کا بڑا بھروسے کے قابل غلام تھا، ان کی طرف سے جاسوس بھی تھا، یعنی سب جو باتیں ہوتی نہیں سب وہ آن کے بتاتا۔ جب وہ پلٹ کے آیا تو اس نے کہا بی بی یہ صاحب مجھے عجیب و غریب لگتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا اخلاق بہترین ہے، پورے قافلے میں کوئی آدمی کو شکایت نہیں ہونے دیتے، کوئی آدمی ان سے ناراض نہیں ہوتا، ہر ایک سے ہنس کے بات کرتے ہیں، چھوٹا بڑا غلام آزاد۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہایت تجارت کے معاملے میں بہت ہوشیار ہیں، کسی سے غلط بیانی نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو تجارت کے اصول کے خلاف ہو، مگر زیادہ سے زیادہ نفع کما لیتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہم لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کی محض بزنس ٹیکنیک ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔
خیر یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں، مگر ہم نے بعضی باتیں ان سے ایسی دیکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری عقل حیران ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھیں۔ کیا 2 سال ہوئے مجھے ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، پہلے سال ہم نے ٹھیک سے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب کی بہت غور سے دیکھا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ ریتیلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نشان نہیں بنتے، جبکہ ہم میں سے ہر ایک کے پیروں کے نشان بنتے ہیں جب ہم ریتیلی زمین پہ چلتے ہیں، لیکن جب یہ پہاڑی علاقے میں چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نشان بننے لگتے ہیں، جبکہ ہم میں سے کسی کے نہیں بنتے۔ ایک تو یہ بات ہم نے بڑی عجیب دیکھی۔ دوسری بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ دن میں دوپہر میں ہر وقت ان کے سر کے اوپر ابر کا سایہ رہتا ہے۔ شروع میں ہم نے یہ خیال کیا کہ بھئی اتفاق کی بات ہے، جدھر یہ کھڑے ہیں ابر ادھر ہی ہے، یہ اتفاق ہے کہ اس سائڈ میں یہ کھڑے ہیں، اس سائڈ میں ابر ہے۔ لیکن بعد میں پھر ہم نے تجربہ کیا کہ ہم نے ہوشیاری سے اپنی پوزیشن چینج کی اور باتیں کرتے کرتے ہم ادھر آ گئے تاکہ یہ ادھر آ جائیں، تو انہوں نے جیسے ہی اپنا اینگل چینج کیا ویسے ابر کے ٹکڑے نے بھی اپنا اینگل چینج کیا۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ مارک کی کہ ابر ادھر کو چلتے ہیں جدھر ہوا چلتی ہے، مطلب ہوا کا جو بہاؤ ہوتا ہے، اگر ہوا ایسٹ سے ویسٹ چل رہی ہے تو ابر کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ایسٹ سے ویسٹ چلے گا۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم جا رہے ہیں، ہوا ایسٹ سے ویسٹ چل رہی ہے، ہمارا قافلہ ویسٹ سے ایسٹ جا رہا ہے، ابر ان کے سر پر ہوا کے بہاؤ کے اگینسٹ میں چل رہا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہے۔ وہ کہہ لے کہ ایک واقعہ اور ہوا، وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا واقعہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک منزل کے اوپر تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ہم لوگ پانی بھرنا بھول گئے، آدھے راستے پر جا کے ہمارا پانی ختم ہو گیا۔ اب وہاں صورتحال یہ تھی کہ جتنی دور وہ منزل تھی اتنی دور یہ منزل تھی، اگر پیچھے پلٹتے ہیں تب بھی اتنا ہی چلنا ہے اور اگر آگے بڑھتے ہیں تب بھی اتنا ہی چلنا ہے، اور پانی ختم ہو گیا اور دھوپ تھی تیز اور گرمی تھی تیز، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے قافلے کے آدھے سے زیادہ لوگ آج پیاسے مر جائیں گے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں ہمیں ٹائم اتنا ہی دینا پڑے گا اور اس بیچ میں پانی ہمیں ملے گا نہیں کہیں۔ تو کہتا ہے کہ چونکہ یہ سردار قافلہ ہیں لہذا ہم نے یہ ضروری جانا کہ ان کو سچویشن سے باخبر کریں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ تو کہنے کہ ہم نے ان کو اطلاع دی کہ ہم اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کہ بی بی نہ یہ پریشان ہوئے، نہ یہ گھبرائے، نہ ان کے اوپر کوئی اضطراب ہوا، انہوں نے بڑے اطمینان سے بہت پیسفلی ہماری بات سنی، اور اس کے بعد جہاں یہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے 1 گز 1.5 گز ایک طرف گئے اور وہاں زمین دیکھی، ہم سے کہنے لگے یہاں پر کھودو، یہاں پر کھودو۔ تو کہنے لگے ہم لوگوں نے کھودنا شروع کیا، کہ ذرا سا کھودا تھا کہ وہاں سے پانی ابلنے لگا، اور ایسا صاف، ایسا عمدہ، ایسا میٹھا چشمہ نکلا کہ وہاں پانی پانی ہو گیا جنگل میں۔ ہم نے اپنی مشقیں بھری اور جب اتنا زیادہ پانی نکلا تو سارا قافلہ نہایا، وہاں سب نے کپڑے دھوئے اپنے، سب نے مشقیں بھری اپنی، تو وہاں تو پورا جنگل میں منگل ہو گیا۔ تو بی بی ہم نے بہت سفر کی ہے ریگستانوں میں اور ہمیں بڑا ریگستانی سفر کا تجربہ ہے، بڑے سے بڑا آدمی اور ہوشیار سے ہوشیار جس کی زندگی ریگستانوں میں کٹی ہو وہ اس طریقے سے تو نہیں بتا سکتا ہے۔ اور پھر ان کو یہ کیا معلوم تھا کہ ہم کس پوائنٹ سے کہیں گے اور کیا کریں گے، اور یہ کہ نہ کہیں گئے نہ آئے، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بالکل حیرت میں ہیں کہ یہ کس ٹائپ کے آدمی ہیں اور ان کے اوپر کیا چیزیں ہیں۔
تو عزیزان گرامی، سرور کائنات کی یہ زندگی کے واقعات تاریخ کے اندر لکھے ہیں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی دماغ میں یہ نہ آئے کہ میں اپنی طرف سے گڑھ کے پڑھے دے رہا ہوں. میں جو پڑھ رہا ہوں تو یہ واقعات ڈائریکٹ مجھ پر نازل نہیں ہوئے ہیں، میں نے بھی کسی کتاب میں پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں. لیکن ایک بات کا مجھے صدمہ ہے، اور بہت زیادہ صدمہ ہے، کہ ہمارے مسلمان بھائی کتنے بھولے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد بھی اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے. گرامی، یہ حیات سرور کائنات، یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں آستانہ اہل بیت سے مل رہی ہے. اس میں ان راویوں اور ان مفکرین اور محدثین کا حصہ نہیں ہے جنہوں نے در اہل بیت پر حاضر ہونے کی زحمت نہیں کی. اور عزیزان گرامی، یہی وہ تاریخ ہے جو آگے بڑھتی ہے تو رسالت سے امامت کو ملا دیتی، اور امامت کی تاریخ جب ہمارے سامنے آتی ہے تو رسالت کی تاریخ کو اجاگر کرتی ہوئی آتی. ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس نواسے پر جس نے اپنی قربانی دے کے اپنے نانا کے نام کو روشن کر دیا، اور جس نے اپنی جان دے کے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا. ورنہ ملوکیت سے یہ امید کہاں تھی کہ محمد کا نام یاد رکھے گی. یہ تو امامت کا فیض تھا. وہاں تو ملوکیت کا نعرہ یہ تھا کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نظر. یہ ہے بادشاہت. یہ یزید کا شعر ہے جب حسین کا سر سامنے پیش کیا گیا تو کہتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نظر. ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا. سیاست تھی، ملک حاصل کرنے کے لیے کھیل تھا. خبر جا ولا وحی نزل، نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی. نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی. بد نصیبی کی بات تو یہی ہے کہ ان اشعار کی موجودگی میں بھی لوگ یزید کو مسلمان کہتے ہیں. ہمارا جیسا کوئی مسلمان اگر قرآن کی ایک آیت سے انکار کر دے تو بالاتفاق وہ کافر ہے. اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. ایک قول بھی ہمیں حمایت میں نہیں ملے گا کسی. اگر قرآن کی کسی ایک آیت سے بھی ہم انکار کر دیں تو سارا عالم اسلام یونانیمس فیصلہ دے گا کہ یہ آدمی کافر ہے، اس لیے کہ یہ آیت قرآن کا جز ہے وہ یہ انکار کر رہا ہے. لیکن یزید پورے قرآن سے انکار کر رہا ہے.
خدا برا کرے پیسے کی لالچ کا کہ اس کے بعد بھی مسلمان، لیکن ہماری جانیں نثار ہو جائیں حسین ابن علی پر، جس نے وہی پہ جواب دیا۔ امامت کا زمانہ تھا چوتھے امام کی، جواب ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن ان کو جواب دیتے تو ان کو دلیل دینا پڑتی۔ کٹے سر سے حسین بولے تو یہ واقعہ خود دلیل بن گیا، اب دلیل کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے انکار کیا کہ نہ خبر آئی تھی نہ وحی آئی تھی، تو روایت بتاتی ہے کہ خوش کھوٹے ہوٹھ ہلے اور آواز آئی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا تو کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سے حسین نے اس کو جواب دے دیا کہ انکار وحی کرنے والے کیسے انکار کرے گا، میں کٹے سر سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تاریخیں گزر رہی ہیں، ایام عزا تمام ہو رہے ہیں، محرم گزر رہا ہے، سیدہ کا لال اب چند دن کا مہمان ہے۔ ہم حسین کے چاہنے والوں کا ذکر کرتے ہیں، حسین کے ناصروں کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کربلا کے میدان میں صبح سے بازار شہادت گرم ہوا، جہاد شروع ہوا، یہاں تک کہ جہاد ہوتے ہوتے کربلا کے میدان کا سورج ڈھلا، اور ادھر سورج ڈھلا ادھر ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھے، عرض کی یا ابن رسول اللہ، دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پر۔ یہی وہ لوگ تھے جو نمازوں کو قائم کر گئے، یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج تک مسجدیں آباد ہیں، یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے سجدے زندہ ہیں۔ کہ ایک نماز آپ کے ہمراہ پڑھ لے۔ حسین نے آسمان کو دیکھا، فرمایا نام ھذا اول وقتھا، ہاں ابو ثمامہ صحیح کہتے ہو، یہ اول وقت نماز ہے۔ اچھا ان سے کہو اتنی دیر لڑائی روکیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ گستاخوں نے بڑا نازیبہ جملہ کہا، حسین ابن نمیر ملعون نے شان امامت میں گستاخی کی۔ اس وقت بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر سے تاب نہ آئی، تلوار کھینچ کے جھپٹے، کہا ما تقول یا ابن فائلہ، اور بد کردار ماں کے بیٹے کیا بکتا ہے؟ کہ تاریخ بتاتی ہے ایک ہی وار میں اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، اور اس کے بعد جہاد کے لیے میدان اتر گئے لشکر میں۔ ادھر چھوٹی سی جماعت سب باندھ کے کھڑی ہوئی، حسین کے سامنے سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین کھڑے ہو گئے۔ کبھی جو تیر آتا تھا سعید اپنے سینے پر روکتے تھے، کبھی جو تیر آتا تھا زہیر اپنے سینے پر روکتے تھے۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، سعید و زہیر سینے پر تیر روک رہے تھے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جنت کے شہزادے کی نماز تمام ہوئی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر امام نے دیکھا، سعید نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں رضیت یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ مجھ سے راضی ہوئے؟ یا حسین آپ مجھ سے راضی ہوئے؟ اور حسین نے فرمایا ہاں میں تم سے راضی ہوں۔ بس جیسے ہی سنا کہ امام راضی ہیں ویسے ہی گرے، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ امام سعید کی میت کے برابر بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک تیر نکالنا شروع کیا۔ میں کہوں گا سعید سینے سے تیر نکل رہے ہیں کہ دل سے ارمان نکل رہے ہیں؟ یہ ہاتھ کسے نصیب، یہ زانو کسے نصیب؟
رسول کا نواسا تمہارے سینے سے تیر نکال رہا ہے، ایک ایک تیر سینے سے نکالا۔ میں کہوں گا مولا یہ امتحان ظہر ہے جو سعید کے سینے سے تیر نکال رہے ہیں، ابھی دن ڈھلنے دیجئے، امتحان عصر اس سے زیادہ سخت ہے۔ عباس کی میت پر رونا ہوگا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لانا ہوں گے، اے حسین علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکالنا ہے، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنا ہے، ننھی سکینہ سے دامن چھڑانا ہے۔ واہ حسینہ